بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر نذر۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں 20ویں صدی کئی حوالوں سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس صدی کے دوران پہلی اور دوسری عالمی جنگوں سمیت کئی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں۔ ایک انتہائی محتاط اندازے کے مطابق ان جنگوں میں کم از کم 10 کروڑ 80 لاکھ لوگ مارے گئے۔ کسی ایک صدی میں اتنے زیادہ لوگ جنگوں میں کبھی ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ اس صدی نے نو آبادیاتی نظام کے عروج اور زوال کو بھی دیکھا۔ جدید نو آبادیاتی نظام کا آغاز 1880 کی دہائی میں ہوا، جبکہ 1914 کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا تھا اور یہ زوال 1975 میں جا کر مکمل ہو گیا۔ یورپی ممالک، امریکہ، روس اور جاپان جدید سامراجی ملکوں میں سب سے نمایاں تھے۔ نو آبادیاتی سامراجی طاقتوں نے اپنے غلام ملکوں کا بدترین استحصال کیا اور استعماری ملکوں کی معاشی خوشحالی بھی اپنی غلام قوموں کی مرہون منت تھی۔ یہ صدی قومی آزادی کی شاندار جنگوں اور تحریکوں کے حوالے سے بھی کبھی فراموش نہیں کی جائے گی۔ قومی آزادی کی ان جنگوں کو اس وقت کے سوویت یونین کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ سوویت صدر خروشچیف نے 1961 میں باضابطہ طور پر قومی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کا بھرپور اعلان کر دیا۔ اس حمایت کی وجہ سے پوری دنیا میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں پر انقلابی سوشلسٹ کا رنگ نمایاں نظر آنے لگا۔ چین سمیت دنیا کے بہت سے ملک قومی آزادی کی مسلح جدوجہد کی کامیابی کے نتیجے میں نمودار ہوئے۔ ان جنگوں میں ویتنام کی جنگ آزادی سب سے اہم قرار دی جا سکتی ہے۔ ویتنام کی جنگ آزادی کو پوری دنیا کے حریت پسند عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ امریکا اور یورپ کے تمام ملکوں میں ویتنام پر امریکی قبضے کے خلاف فقید المثال مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان بھی ان ترقی پذیر ملکوں میں شامل تھا جہاں ویتنام کی آزادی کی حمایت اور امریکہ کے مخالفت میں زبردست جلوس نکالے جاتے تھے۔ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے طلباء اور عوام کو امریکہ خلاف مظاہروں کے لیے متحرک کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں امریکہ حامی یعنی ایوب خان کی فوجی آمریت قائم تھی۔ ناظرین، سوویت یونین اور چین کی بھرپور مالی اور فوجی حمایت اور عالمی رائے عامہ کی زبردست سیاسی حمایت کے باعث امریکہ کو ویتنام جنگ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے جنوبی ویتنام میں اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کر رکھی تھی، جسے شمالی ویتنام کے جنگجو گریلوں کی مزاحمت کا سامنا تھا۔ امریکہ اس جنگ میں اس قدر زیادہ ملوث ہو گیا تھا کہ اس نے اس جنگ کو امریکی جنگ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس جنگ میں تقریباً 20 لاکھ ویتنامی شہری، 11 لاکھ شمالی ویتنامی فوجیوں کے علاوہ جنوبی ویتنام کے 2.5 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کو اس جنگ میں اپنے 58,000 فوجیوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ نے اس جنگ کے دوران شمالی ویتنام پر جتنے بم گرائے تھے، اتنے بم دوسری جنگ عظیم میں جرمنی، اٹلی اور جاپان نے مل کر بھی نہیں برسائے تھے۔ اس چھوٹے سے ملک پر 61 لاکھ ٹن بم برسائے گئے، جبکہ دوسری جنگ عظیم میں کل 21 لاکھ ٹن بم برسائے گئے تھے۔ ویتنام جنگ میں امریکہ کو ناقابل برداشت جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، لہذا اس نے ویتنام سے اپنے فوجیوں کو 1973 سے نکالنے کے عمل کا آغاز کر دیا۔ اگر آج کے حساب سے تخمینہ لگایا جائے تو معلوم ہوگا کہ امریکہ نے ویتنام جنگ میں 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ رقم خرچ کی تھی۔ آج بھی امریکہ ویتنام جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو ہر سال 22 ارب ڈالر سے زیادہ رقم ادا کرتا ہے۔ 1970 کے بعد سے اب تک امریکہ کو 270 ارب ڈالر اس مد میں خرچ کرنا پڑے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویتنام جنگ کا تاوان امریکہ آج بھی ادا کر رہا ہے۔ بھاری اخراجات کے باعث 1964 میں خطرناک افراط زر کا امریکہ شکار ہو گیا تھا۔ معاشی کساد بازاری اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ ویتنام جنگ نے امریکی زراعت کو بھی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ کی 25% آبادی کا انحصار زراعت پر تھا اور 22 لاکھ سے زیادہ امریکیوں کو ویتنام میں فوجی خدمات سر انجام دینا پڑی تھی۔ حکومت کو دفاعی پیداوار جاری رکھنے کے لیے بھاری مشینری فراہم کرنی پڑی اور زرعی فصلوں کو محدود کرنا پڑا۔ اس جنگ کے دوران امریکی حکومت نے اپنے شہریوں سے بہت جھوٹ بولے تھے، جس سے عوام اور حکومت کے درمیان بے اعتمادی کی خلیج بہت وسیع ہو گئی تھی۔
جو اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ناظرین، امریکی فوجی انخلا کے 2 سال بعد سائیگان میں اس کی حامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ویتنام کی افواج نے پورے جنوبی ویتنام کو فتح کر لیا۔ اس وقت کے سوویت یونین نے بھی شمالی کوریا کی مدد کرتے ہوئے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ ویتنام کی جنگ نے امریکہ کو عالمی سطح پر ناقابل تلافی سیاسی نقصان پہنچایا۔ ترقی پذیر ملکوں کی بہت سی حکومتیں امریکہ کی حامی ضرور تھیں، لیکن ان ممالک کی عوام میں شدید امریکہ مخالفت جذبات پائے جاتے تھے۔ اس جنگ کو ختم ہوئے اب تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے زیادہ تر ملکوں کے لوگ امریکہ کے بارے میں اب بھی منفی رائے رکھتے ہیں۔ ویتنام جنگ میں کامیابی نے سابقہ سوویت یونین کے چین کی سیاسی مقبولیت میں اضافہ کیا، لیکن ان دونوں ملکوں کی معاشی طور پر بہت نقصان نے ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا، جس کے سیاسی اور نظریاتی اثرات آگے چل کر نمودار ہوئے۔ ناظرین، ویتنام میں امریکہ اور سابق سوویت یونین ایک دوسرے کے مخالف صف آرا تھے۔ یہ جنگ بالآخر ختم ہو گئی، لیکن مذکورہ ملکوں کے درمیان جاری سرد جنگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ کو ویتنام میں جو بدترین ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، وہ اسے آسانی سے بھلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سوویت یونین سے حساب چکانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ اب یہ امریکہ کی خوش قسمتی اور سابق سوویت یونین کی بدبختی تھی کہ اس نے بلا ضرورت افغانستان میں پہلے سے موجود ایک غیر جانبدار حکومت کو معزول کر کے اپنی حامی حکومت قائم کی، اور جب وہ حکومت کمزور ہونے لگی تو اسے بچانے کے لیے اس نے افغانستان میں فوجی مداخلت کر ڈالی۔ سوویت یونین نے دسمبر 1979 میں افغانستان پر قبضہ کیا اور امریکہ جس موقع کا منتظر تھا وہ اسے مل گیا۔ اس نے سوشلسٹ افغان حکومت کے خلاف برسر پیکار مجاہدین کی بھرپور مدد شروع کر دی۔ امریکہ نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ کو کفر اور اسلام کی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ اس عمل میں اسے مسلم عرب ممالک کے علاوہ پاکستان میں موجود جنرل ضیاء الحق کی حکومت کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ مذہبی جذبات کو اس قدر ابھارا گیا کہ افغانستان بہت سے دہشت گرد اور متشدد اور جنگجو گروہوں کا مرکز بن گیا۔ سوویت یونین کو اب اس طرح کی صورتحال کا سامنا تھا جو ماضی میں امریکہ کو ویتنام میں درپیش تھی۔ ویتنام میں امریکی فوجی کمیونسٹ گوریلوں سے نبرد آزما تھے اور افغانستان میں سوویت افواج انتہا پسند مسلم مجاہدین سے جنگ کے جال میں پھنس چکی تھی۔ سوویت یونین اس جنگ کا دباؤ زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکا، اس کی معیشت جواب دینے لگی اور اسے فوجی مداخلت کے 9 سال بعد افغانستان سے واپس جانا پڑا۔ تاہم اس جنگ سے جو معاشی تباہی برپا ہوئی، سوویت یونین اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکا اور دنیا کی دوسری عظیم طاقت شکست و ریخت کا شکار ہو کر 15 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ ناظرین، دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سنائیں گے آپ کو اس سے آگے کی سٹوری۔ اب بتائیں گے کہ اس کے بعد ہسٹری کے اندر امریکہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔